جیسا کہ بیٹا آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک ویڈیو کی سیریز بنا رہے ہیں اور اس سے پہلے والی ویڈیو بھی ہماری جو ہے نا وہ رویے کے متعلق چل رہی ہے، جس میں ہم نے پیرنٹس، چلڈرنز اینڈ ادر پیپلز بیہیویئر ڈسکس کیا ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں نے ادھر پیچھے بلیک بورڈ پہ لکھ دیا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بیٹا یہ بتانا پسند کرتا ہوں کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو جو اس کے بدلے میں آپ الفاظ ادا کرتے ہو وہ شکر گزاری ہے۔ اور شکر گزاری کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں 2-4 ورڈ جو یوز ہو رہے ہیں کہ اگر آپ انگلش میں کہتے ہو تو تھینک یو کہہ دیتے ہو یا مہربانی کہہ دیتے ہو، اور اگر آپ اسلامی طریقے سے کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ لفظ جزاک اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر لفظ ہے کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ کا لفظ استعمال کریں گے تو جہاں اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا تو آپ کو بھی ان الفاظ جو آپ عربی کے الفاظ ادا کر رہے ہو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب شکر گزاری میں سب سے پہلے جو ذات ہمارے شکر کی حقدار ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے، بلکہ ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا؟ اگر اللہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا تو یہ ہمارے اختیار کی بات تو نہیں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کی اختیار کی ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان سے بڑھ کر بیٹا جو سب سے بڑی چیز ہمیں عطا کی وہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑی سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے بیٹا۔ یہ اس وجہ سے امتیاز ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کرتے رہے۔ انہوں نے دعائیں کی کہ اے یا اللہ کہ ہمیں آخری نبی زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ یعنی یہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر ہم اسی بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ اگر ہم ان کا شکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں ان چیزوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا شکر اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک فقیر ملا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیوں دے دوں 10 روپے؟ تو وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں تو مجھے آپ دے دیں۔ تو وہ جو جس سے اس نے پیسے مانگے تھے فقیر نے، وہ کہنے لگا آپ غریب نہیں ہو۔ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہی جو کپڑے ہیں میں نے یہی ہیں پہنے ہوئے، اس کے علاوہ تو کوئی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا بھی آپ غریب نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غریب نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لباس گندا سا پہنا ہوا ہے یہ مجھے دے دے، میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں۔ اس نے وہ اتار دیا جو بھی اس نے مطلب چادر وغیرہ پہنی ہوئی تھی۔ اب اس نے کہا بھی تو پھر بھی غریب نہیں ہے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھی ایسا کرو میں 50,000 روپیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے ایک اپنا ہاتھ دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا اپنا ہاتھ۔ تو اس نے کہا بھی پھر تو یہ کیسے غریب ہوا جب تو ہاتھ نہیں اپنا دیتا؟ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، تو بیٹا یہ وہ دولت ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے جتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا تو کیا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باقاعدگی سے نماز پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کریں نا کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کو
ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں. تو اور میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے والوں کو اور نوازتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دے گا. یہ میں نے جسم کی بات کی کہ اگر ہم صرف اپنے جسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، فروٹ پیدا کیے ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں، اور کھانے کی ہر چیز جو ہمیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اکثر ہمارے جو بڑے لوگ تھے یعنی ماں باپ وہ کہتے تھے اللہ تیرا شکر. کھانا کھانے کے بعد وہ شکر ادا کرنے کا وہ یہ طریقہ تھا. لیکن یہاں بھی میں آپ کو سنت یعنی مسنون دعائیں ہیں، اگر آپ وہ یاد کر لیں کھانے کے بعد ہے، پانی پینے کا طریقہ ہے، یا آپ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سونے سے جو ہے جاگنے سے لے کر سونے تک ہر کام کا ایک سنت طریقہ ہے. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں عنایت کرے گا. کوئی بھی آپ پھل کھاتے ہو، ہر پھل کا ایک علیحدہ ذائقہ ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو کھا تو ہم نے لیا، اگر اس کے آخر پر الحمدللہ رب العالمین یا کم از کم یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ پھل عنایت کیا، میں اس قابل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازتا ہے. والدین بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہیں، کبھی ان کی حیاتی یا اس نعمت پر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ہم بیٹا یہ سوشل لائف میں چلے جائیں تو آپ کی والدہ جو ہے آپ کو کبھی بھی میرے خیال میں نہیں آپ نے اپنی ماما کا شکریہ ادا کیا ہو کہ وہ آپ کو کھانا تیار کر کے دے اور آپ کھانا کھا کے اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ماما کو بھی تھینک یو بولیں. آپ کا یونیفارم پریس کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتی ہے. کبھی آپ نے شکر ادا کیا ماما کا؟ نہیں کیا. آج سے آپ نے بیٹا یہ ضرور کرنا ہے کہ جہاں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے وہاں آپ نے اپنی ماما کا بھی، جب بھی وہ آپ کو کسی قسم کا بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ بڑے ہو گئے، بچپن نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اپنے بچپن میں تو ہم ان ایام کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اپنی ماما کا جو اس نے سردیوں میں ہمیں گرم کرنے کے لیے گزارتی ہے. آپ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا کرو. بلکہ بہن بھائیوں میں بھی آپ کا اگر کوئی بہن یا بھائی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی حوالے سے بھی، پڑھائی کے حوالے سے یا ویسے گھریلو لائف میں، تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں بیٹا کہ آپ شکریہ کا لفظ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور اس طرح شامل کر لیں کہ کوئی بندہ، حتیٰ کہ یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، میں پھر کسی موقع پہ یہ کام آگے بڑھاؤں گا. حتیٰ کہ آپ کو راستے میں آپ آ رہے ہو، گلی میں سویپر جو آپ گھٹیا ہے، ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ کی بیٹا وہ بھی پیدا کرتا ہے، ایک انسان ہے. کبھی بھی کسی انسان کو آپ نے گھٹیا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آسانی فرمائی ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے یہ صفائی والا کام نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس کو گھٹیا نہیں کبھی بھی خیال کرنا، اس کا بھی آتے آتے تھینک بول کے آنا ہے کہ آپ نے ہماری گلی صاف کی، آپ کا شکریہ. ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں. آپ بیٹا کسی شاپ پہ سودا لینے جاتے ہیں، بظاہر آپ وہ سودا جو لے رہے ہیں پیسوں سے لے رہے ہیں، تو لیکن اگر آپ سودا لینے کے بعد ایک دکاندار کا شکریہ ادا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے لوگ. بڑا پن اس میں نہیں کہ آپ اکڑ کے رہو، بڑا پن اس میں ہے کہ آپ بیٹا دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرو.
آپ پیٹرول ڈلواتے ہو اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا بھی کوئی بھی بندہ جو وہ لڑکا یا بندہ پیٹرول ڈال رہا ہے آپ کی گاڑی میں اس کا شکریہ کبھی ادا کر کے گیا ہو. لیکن میں نے بیٹا اپنی یہ آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ کر رہا ہوں اپنے آپ میں کہ میں جو بھی بندہ کسی کی بھی حوالے سے مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کمرے کی کسی موقع پر صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو میں آپ کا تھینک بولتا ہوں، یہ میرا فرض ہے. آپ بھی اسی طرح دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.